اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی پر اللہ کا پیغام کا آنا۔ پھر وہ پیغام مختلف شکل میں آتا تھا۔ جو معروف شکل تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے کسی بھی نبی کو، اور جتنے بھی انبیاء پر وحی آئی ہے تو ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی قل نزلہ روح القدس من ربک، کہ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے طریقے یہ تھے۔ نمبر 1، آپ سے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا سلسلۃ الجرس، وہ گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے جب بج رہی ہوتی ہے تو اسی طرح وحی مسلسل نازل ہوتی تھی۔ نمبر 2، جس طرح گھنٹی کی بجتے ہوئے کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے، تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا تھا، چاروں طرف سے آواز آتی تھی آپ پر۔ اور یہ جو وحی کی قسم تھی یہ آپ کے لیے بڑی دشوار گزار تھی۔ سردی کے موسم میں اگر اس طرح وحی نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اگر آپ سواری پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو سواری جانور بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علامہ زید رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور میری ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو اتنا ران پہ وزن پڑا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید میری ران پھٹ جائے گی۔ تو اتنی مشقت برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو حاصل کرنے کے لیے، پھر ہم تک قرآن پہنچایا ہے۔ دوسرا طریقہ وحی نازل ہونے کا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آ کر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وہ اگر انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ کر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اور ایسا پوری زندگی میں 2-3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابتدائی اسلام میں حضور نے خواہش ظاہر فرمائی، جبرائیل مجھے اپنی جسم ذات دکھائیے، تو اپنی اصلی شکل میں آ گئے وہ۔ اور دوسرا معراج کے موقع پر، تیسرا ایک اور موقع پر حضور نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر تھے ان کے، اور بہت بڑی جسامت تھی۔ اللہ کی مخلوقات ہیں، ہم چڑی اور ہاتھی کو دیکھ کتنا فرق ہے، مچھر اور اونٹ کو دیکھ کتنا فرق ہے۔ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، چڑی بھی، مکھی بھی، ہاتھی بھی، اور بھینس بھی، اور گائے بھی، اور اونٹ بھی، کتنے عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ ان کی عادتیں مختلف، رنگت مختلف، جسامت مختلف، جو بنیادی چیزیں وہ سب کے اندر ہیں، دیکھنا، سننا، کھانا، پینا، قضاء حاجت کرنا، نسل بڑھنا، ان سب کے اندر ہے۔ یہ چڑی چھوٹی سی ہے، دیکھیں اس کے اندر دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، معدہ بھی ہے اس کے اندر، کتنی حیران کن بات ہے یہ۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آئے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی وہ قریب آ کر سامنے آئے بغیر آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی براہ راست آپ کے دل میں اپنا پیغام ڈال دیا کرتے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ اپنا پیغام آپ کو پہنچاتے تھے، پیغام دیتے تھے کہ یہ آپ بندوں تک پیغام پہنچائیے۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ امت کو پہنچائیں۔ یہ نزول وحی کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو موضوع ہے وہ ہے نزول قرآن کا، کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، سب سے پہلی
آیات صورتیں کون سی نازل ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادت فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے ریشم کا کپڑا تھا، اس پہ آیات لکھی ہوئی تھی، یہ دکھائیں کہ یہ پڑھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی اور اس طرح وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد 5 یا 6 ماہ تک وحی نہیں آئی۔ اسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے، وحی رکنے کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد وحی دوبارہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ اچھا، قرآن کریم پھر جو نازل ہوا وہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ شب قدر میں نازل ہوا رمضان المبارک میں، اور دوسرا آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن کریم اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا؟ کفار بھی یہ اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے اکٹھا نازل کیوں نہیں کیا، جیسے تورات، انجیل، زبور اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے لنثبت بہ فؤادک، کہ ہم آہستہ آہستہ اس لیے اتارتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اچھی طرح یہ قرآن بیٹھ جائے، محفوظ ہو جائے۔ جو چیز انسان آہستہ آہستہ حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے سنبھالنا، یاد کرنا، حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر اکٹھی کوئی بڑی چیز دے دی جائے تو اس کو محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم آج تک محفوظ ہے، تورات، انجیل، زبور آج محفوظ نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی اکٹھا اللہ نے اس کے نازل نہیں کیا۔ دوسرا اس وجہ سے اکٹھا نازل نہیں کیا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات صحابہ کرام کے سوالات کے جواب کے طور پہ آئی ہیں۔ کوئی صحابی سوال کرتے تھے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اتار کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں کہیں یسألونک ماذا ینفقون، لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الروح، لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ اور یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے حیض والی عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح ویستفتونک فی النساء، لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ تو اس طرح لوگ سوالات کرتے تھے، اس کے جواب میں قرآن آ جاتا تھا۔ اسی طرح تیسری وجہ آہستہ آہستہ نازل ہونے کی یہ ہے، اسے کہتے ہیں نزول تدریجی ہوا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ، کہ اس میں اللہ نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جو کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے وہ اور لمحہ مرحلہ وار ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو جلدی سے ہو جائے بہت جلدی اس میں پائیداری نہیں ہوتی۔ آپ درختوں کی مثال لیں، جو پودے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ جیسے سفیدے کا درخت ہے، مضبوط ہوتا ہے نہیں۔ جو درخت آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں وہ پائیدار مضبوط ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آیا۔ ایک وجہ آہستہ آہستہ نازل ہونے کی یہ تھی کہ کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکالیف پہنچتی تھی، تو وہ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرماتے تھے تاکہ یہ سن کے خوش ہو جائیں۔ اس میں اللہ نے بہت سی آیات میں پہلی امتوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے، انبیاء کے حالات و واقعات بیان فرمائے کہ جو انبیاء تھے ان پر بھی یہ تکالیف آئی ہیں۔ مثلاً صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لوگ تو ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں، تو مدد اللہ ہی کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پہلے لوگوں کے حالات سے گزرے نہیں ہو؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ان لوگوں کو تکالیف پہنچی ہیں، پریشانیاں پیش آئی ہیں تو وہ ہلا دیے گئے اچھی طرح،
پھر انہوں نے کہا متا رسول اللہ اللہ ان نصر اللہ، اللہ نے کہ مدد قریب ہی آ گئی ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن کریم نازل ہوتا تھا. اس طرح سے قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، اکٹھا اللہ نے ایک دن نازل نہیں فرمایا. اسی طرح کچھ صورتیں قرآن کریم مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. مکی مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیال ہوتا ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی ہیں. ایسا نہیں ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ جو صورتیں، جو آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں. اور جو آیات اور صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ کچھ تھوڑی چند عنوانوں کی تفصیل، باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.